بتایا یہ انداز قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو، یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے۔ وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکسول میرجز کے جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے کہ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت ہی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی۔ حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے، فطرت سے اللہ نے بنایا ہے عورت کو اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہے۔ میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی۔ اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو۔ تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس نہیں گئی ہے اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے ہیں، وہ تم ہی تو نہیں ہو۔ تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان کو، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ ہمارا نفس طاغوت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، اے سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت آن ارتھ۔ سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ، اور پھر الا اللہ ہے۔ تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ پر ایمان۔